یہ جو دنیا ہمارے ارد گرد ہے، یہ ٹھوس زمین ہمارے قدموں کے نیچے، یہ سب ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی گہری اور سچ کہوں تو عجیب حقیقت کی بس ایک اوپری سطح ہے۔ یعنی یہ جو ٹھوس دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کرسی جس پر کوئی بیٹھا ہو، یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ کائنات کے اصل تانے بانے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک سفر پر نکلنا ہوگا، ایک ایسا سفر جو ہمیں بہت بہت چھوٹا بنا دے گا، خوردبین سے بھی کہیں آگے، ایک ایسی دنیا میں جہاں وجود کے اصل قانون لکھے گئے ہیں۔ تو چلے پھر شروع کرتے ہیں یہ سفر چھوٹے سے چھوٹے پیمانے کی طرف۔ ہم سیدھا مادے کے دل میں اترنے والے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس نظر آنے والی دنیا کو پیچھے چھوڑتے ہیں نا، تو سب سے پہلے کچھ جانی پہچانی شکلیں نظر آتی ہیں۔ یہ مالیکیولز کے پیچیدہ جال ہیں، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ جال بھی خود اس سے بھی چھوٹے ٹکڑوں سے بنے ہیں۔ اور لیجئے ہم پہنچ گئے ایٹم کے پیمانے پر۔ صدیوں تک پتہ ہے کیا مانا جاتا تھا؟ یہی کہ یہ ہر چیز کا وہ بنیادی ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ لیکن کیا واقعی کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایٹم بھی آخری منزل نہیں ہے۔ اس کے بھی مرکز میں، اس کی گہرائیوں میں ایک بالکل ہی الگ، ایک عجیب اور ہلچل سے بھری حقیقت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہر چیز کھڑی ہے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں کوانٹم کی دنیا میں۔ یہاں ہمارے روزمرہ کے ٹھوس اصول کسی کام کے نہیں۔ یہ ایک بالکل مختلف کھیل ہے۔ یہ دنیا ہے لہروں کی اور امکانات کی۔ یہاں کا سب سے بنیادی اور سچ پوچھیں تو سب سے عجیب اصول ہے ویو پارٹیکل ڈیویلٹی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہاں ہر چیز ایک ہی وقت میں دو روپ میں ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ٹھوس ذرہ ہے جس کی ایک خاص جگہ ہے، اور دوسرا روپ ہے امکانات کی ایک پھیلی ہوئی لہر کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی ایک شکل تب تک نہیں اپناتی جب تک اسے مجبور نہ کیا جائے۔ اس کمال کے تصور کو کہتے ہیں سپر پوزیشن، یعنی جب تک ہم کسی ذرے کو دیکھتے یا ناپتے نہیں، وہ کسی ایک حالت میں ہوتا ہی نہیں۔ بالکل اس سکے کی طرح جسے ہوا میں اچھالا جائے، زمین پر گرنے سے پہلے وہ چت بھی ہے اور پٹ بھی ایک ہی وقت میں۔ وہ تمام ممکنہ نتیجوں کا ایک بادل بن کر موجود رہتا ہے۔ اور بس یہیں آ کر کوانٹم میکینکس کا سب سے بڑا راز، سب سے بڑا معمہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے دیکھنے کے عمل میں کہ حقیقت ان لا تعداد امکانات میں سے کسی ایک کو چننے پر مجبور ہو جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے فزکس کی دنیا میں طوفان برپا کر رکھا ہے۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب ہمارا سفر ہمیں کوانٹم دنیا کے ایک ایسے پہلو کی طرف لے جا رہا ہے جو شاید سب سے زیادہ عجیب اور گہرا ہے۔ ایک ایسا فینومینا جسے کہتے ہیں انٹینگلمنٹ یا کوانٹم الجھاؤ۔ ذرا تصور کریں، دو ذرات ہیں جو آپس میں ایسے جڑ گئے ہیں کہ ان کی قسمت ایک ہو گئی ہے۔ اب چاہے ان کے بیچ میں پوری کہکشاؤں کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک کی حالت بدلتی ہے تو دوسرا پلک جھپکتے ہی اس کے بالکل الٹ حالت میں چلا جاتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات کیا ہے پتہ ہے؟ یہ رابطہ فوری ہوتا ہے، انسٹنٹ، یعنی روشنی کی رفتار سے بھی تیز۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم روشنی سے تیز کوئی پیغام بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ چیز خلا اور فاصلے کے بارے میں ہماری ساری سمجھ کو ہلا کر ضرور رکھ دیتی ہے۔ یہ اتنا عجیب تھا کہ خود آئنسٹائن نے اسے اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس کہا تھا، یعنی فاصلے پر ہونے والا ایک پراسرار عمل۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑی بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ شاید بالکل بنیادی سطح پر یہ پوری کائنات ایک ہی جڑا ہوا نظام ہے۔ تو اب کوانٹم کا یہ نیا چشمہ لگا کر چلے واپس اپنی دنیا کی طرف چلتے ہیں، ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی حقیقت کے لیے اس سب کا آخر مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، کوانٹم دنیا کے وہ عجیب و غریب اصول کہیں غائب نہیں ہوتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اربوں خربوں ایٹم اکٹھے ہوتے ہیں تو ان سب کا رویہ مل کر ایک اوسط شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہی اوسط ہمیں ایک ٹھوس قابل پیش گوئی حقیقت کے طور پر نظر آتی ہے، وہ حقیقت جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ٹھوس چیز، ایک کرسی، ایک ستارہ، یہاں تک کہ ہمارا اپنا جسم، یہ سب دراصل امکانات کے انہی بادلوں سے بنے ہیں جنہیں کائنات کی بنیادی قوتوں نے آپس میں جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔
اور اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جسے ہم ٹھوس کہتے ہیں نا، وہ دراصل 99.9% سے بھی زیادہ خالی جگہ ہے۔ جی ہاں، خالی جگہ۔ اس کی ساری ساخت ہو نظر نہ آنے والی فیلڈز اور قوتیں کنٹرول کرتی ہیں، نہ کہ کوئی ٹھوس مادہ۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ کوانٹم دنیا کوئی الگ تھلگ، کوئی دوسری دنیا نہیں ہے۔ یہ تو ہر اس چیز کا اصل تانا بانا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، جسے ہم چھوتے ہیں۔ ہماری حقیقت کی ہر ایک دھڑکن اسی کوانٹم توانائی سے گونج رہی ہے۔ اور یہ سفر ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہماری حقیقت واقعی امکانات اور دیکھنے کے عمل پر ٹکی ہوئی ہے، تو پھر شعور کیا ہے اور اس کائنات میں اس کا اصل کردار کیا ہے؟ کوانٹم فزکس، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کچھ عجیب سا خیال آتا ہے نا؟ تو آج ہم اسی پر اسرار اور دلچسپ دنیا میں غوطہ لگانے والے ہیں اور اس کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ دنیا ویسی ہی ہے جیسی ہمیں نظر آتی ہے؟ صدیوں تک تو ہمارا جواب ہاں ہی تھا، لیکن پتہ چلا کہ حقیقت کی سطح کے ٹھیک نیچے ایک بالکل ہی الگ، ایک خفیہ کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اور سنیں، یہ کوئی معمولی کائنات نہیں ہے۔ جب ہم بہت ہی چھوٹے پیمانے پر جاتے ہیں نا، تو وہاں حقیقت کے سارے اصول، سارے قانون ہی بدل جاتے ہیں۔ یہ کہانی دراصل سائنس کی اس زبردست دریافت کی ہے جس نے ہمیں ایک ایسی ننھی سی دنیا دکھائی جو ہماری عام عقل اور سمجھ سے بالکل ہی بالاتر ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور شروعات وہاں سے کرتے ہیں جسے ہم سب سمجھتے تھے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی کلاسیکی فزکس کی دنیا سے۔ دیکھیں، یہ دنیا نا بالکل ایک پرفیکٹ گھڑی کی طرح تھی۔ ہر چیز منظم، ہر چیز کی پیشن گوئی ممکن، ایک سیب کے گرنے سے لے کر سیاروں کے گھومنے تک ہر ایک چیز کا حساب لگایا جا سکتا تھا۔ مطلب سب کچھ بالکل صاف، بالکل واضح تھا۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر میں آ کر اس بہترین پرفیکٹ تصویر میں دراڑیں نظر آنے لگیں۔ کچھ ایسے تجربات کے نتائج سامنے آئے جو کسی بھی طرح اس ماڈل میں فٹ ہی نہیں ہو رہے تھے، اور کلاسیکی فزکس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور پھر اس پہیلی کو سلجھانے کا پہلا اہم سراغ آیا ایک جرمن سائنٹسٹ میکس پلانک کی طرف سے۔ ان کے ذہن میں توانائی کو لے کر ایک ایسا انقلابی آئیڈیا آیا جس نے سچ میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پلانک نے یہ کہا کہ توانائی ایک مسلسل بہنے والی ندی نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے الگ الگ پیکٹس یا کہہ لیں کہ حصوں میں آتی ہے، اور انہوں نے ان پیکٹس کو نام دیا کوانٹا۔ اچھا، اس فرق کو سمجھنے کا ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے۔ سوچیں، کلاسیکی دنیا میں توانائی ایک ہموار ڈھلان کی طرح ہے جس پر کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کوانٹم دنیا میں یہ ایک سیڑھی کی طرح ہے۔ یا تو ایک قدم پر ہوں گے یا دوسرے پر، بیچ میں کہیں نہیں ٹھہر سکتے۔ گویا کہ حقیقت پکسلیٹڈ ہے۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اب کہانی کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں سے حقیقت واقعی بہت ہی عجیب ہونے والی ہے۔ ہوا یہ کہ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ کوانٹم لیول پر الیکٹران جیسی چیزیں صرف مادے کے چھوٹے چھوٹے گولے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک موج، ایک لہر بھی ہیں۔ جی ہاں، ایک ہی وقت میں ذرہ بھی اور موج بھی، یہ ایک امکانات کی لہر کے طور پر موجود ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انہیں دیکھا نہ جائے نا، وہ ایک ساتھ کئی جگہوں پر ہو سکتے ہیں۔ اس دوہری شناخت کو کہتے ہیں ویو پارٹیکل ڈیویلٹی، اور یہ کوانٹم دنیا کا ایک بنیادی، ایک فنڈامنٹل اصول ہے۔ اور یہی اصول ایک اور بہت ہی حیران کن چیز کی وجہ بنتا ہے، اور وہ ہے آبزرور ایفیکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کوانٹم سسٹم کو ناپنے یا دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے بدل دیتا ہے۔ یعنی اس چھوٹی سی دنیا میں کوئی صرف ایک غیر جانبدار تماشائی نہیں ہو سکتا۔ مشاہدہ کرنے کا عمل خود ہی امکانات کی اس لہر کو سمیٹ کر ایک ٹھوس حقیقت بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب وقت ہے اس کہانی کے سب سے زیادہ ذہن گھما دینے والے موڑ کا، ایک ایسا راز جسے خود آئنسٹائن نے بھی ناقابل یقین کہا تھا۔ اسے کہتے ہیں کوانٹم انٹینگلمنٹ۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو ذرات آپس میں ایسے جڑ جاتے ہیں کہ ایک کی حالت بدلتے ہی دوسرے کی حالت فوراً اسی لمحے بدل جاتی ہے، چاہے ان کے درمیان لاکھوں نوری سال کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے دو جڑے ہوئے سکے ہوں،
اگر ایک پر ہیڈز آئے تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ دوسرا لازماً ٹیلز ہی ہوگا۔ خود آئنسٹائن بھی اس خیال سے کہہ لیں کہ پریشان تھے۔ انہوں نے اسے نام دیا فاصلے پر پراسرار عمل۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ تو فزکس کے اس بنیادی اصول کے خلاف ہے کہ کوئی بھی چیز روشنی سے تیز سفر نہیں کر سکتی، لیکن بار بار کیے گئے تجربات نے ثابت کیا ہے کہ یہ حقیقت۔ اچھا، تو یہ سب باتیں کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی جیسی لگ رہی ہیں، ہے نا؟ لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی سے ان کا کیا لینا دینا؟ تو جناب، جواب یہ ہے کہ سب کچھ۔ یہی عجیب و غریب، ناقابل یقین کوانٹم اصول ہماری آج کی جدید ٹیکنالوجی کی دنیا کی بنیاد ہیں۔ انہیں سمجھنا صرف کوئی اکیڈمک مشق نہیں تھی، بلکہ اس نے 21ویں صدی کی تعمیر کا دروازہ کھول دیا۔ ذرا سوچیں، کمپیوٹرز اور سمارٹ فونز، لیزر ٹیکنالوجی، جی پی ایس نیویگیشن، یہاں تک کہ میڈیکل امیجنگ یعنی MRI، یہ سب کی سب ٹیکنالوجیز کوانٹم میکینکس کے انہی اصولوں پر کام کرتی ہیں۔ ان سب میں الیکٹرانز اور دوسرے ذرات کو بڑی مہارت سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق کسی بھی جدید ملک کی معیشت کا تقریباً 35% حصہ براہ راست کوانٹم فزکس سے نکلی ہوئی ٹیکنالوجیز پر منحصر ہے۔ 35% یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو دیکھیں، جو سفر کائناتی موم میں ایک چھوٹی سی پہیلی سے شروع ہوا تھا، وہ آج ہماری جدید دنیا کا انجن بن چکا ہے۔ کلاسیکی فزکس کی اس ایک چھوٹی سی دراڑ کی تحقیق نے ہماری پوری تہذیب کا نقشہ ہی بدل دیا۔ وہ کہانی جو روشنی اور توانائی کے بارے میں ایک چھوٹی سی پہیلی کے طور پر شروع ہوئی تھی، وہ دراصل ایک بالکل نئی حقیقت کا دروازہ کھولنے کی چابی بن گئی۔ اور یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات اکثر ہماری سوچ اور تصور سے کہیں زیادہ عجیب اور کہیں زیادہ شاندار ہے۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک بہت گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر حقیقت کی بنیاد ہی امکانات پر ٹکی ہے تو کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں جاننا ہمیشہ ہماری پہنچ سے باہر رہے گا؟ کوانٹم انقلاب نے ہمیں صرف یہ نہیں سکھایا کہ ہم کیا جانتے ہیں، بلکہ اس نے ہمیں ہمارے علم کی گہری اور وسیع حدود کا بھی احساس دلایا ہے۔